باب التعوذ من الفتن. أبيه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم المنبر فقال لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم. فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي. فأنشأ رجل كان إذا لاح يدعى إلى غير أبيه لاحا. فقال يا نبي لاح يدعى إلى غير أبيه فقال يا نبي الله من أبي؟ فقال أبوك حذافة. ثم أنشأ عمر فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا نعوذ بالله من سوء الفتن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط. إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط. فكان قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. ہاں جی، یہ اگلی روایات بھی پڑھ لیں، اسی روایت کا حصہ ہیں۔ وقال العباس وقال عباس النرسي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أن أنسا أنس رضي الله عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال كل رجل لافا رأسه في ثوبه يبكي وقال أعوذ بالله من سوء الفتن أو قال أعوذ بالله من سوء الفتن. وبه قال لي خليفة جی قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد ومعتمر عن أبيه عن قتادة أن أنس رضي الله عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال أعوذ بالله من شر الفتن. ہاں جی، یہ فتنوں سے پناہ مانگنے کے بارے میں ہے کہ صحابہ کرام فتنوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی دعاؤں میں مستقل دعا فتنوں سے پناہ مانگنے کی شامل کیا کرتے تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی ان فتنوں سے پناہ مانگنی چاہیے۔ تو یہ جو واقعہ امام بخاری ذکر کر رہے ہیں، یہ واقعہ ہے کہ کچھ ایک مجلس میں کچھ منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے سوالات کیے، احفو بالمسئلہ، یعنی بہت سارے سوالات کرنے لگے، اور ان سوالات میں جب زیادہ سوال جواب ہوں تو پھر بہت سارے بیجا سوالات بھی ہوتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج گرامی یہ تھا کہ آپ زیادہ سوالات کو پسند نہیں کرتے تھے۔ صحابہ کرام کی پوری جماعت کے مزاج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے عمل کا پہلو بہت غالب ہے، بنسبت اس کے کہ وہ یعنی سوال پہ سوال، سوال در سوال اور بال کی کھال اتارنے کے رویے کا اظہار کریں۔ اسی لیے صحابہ کرام کے زمانے میں جب تک صحابہ کرام موجود رہے تو فکری طور پہ وہ انتشار نہیں ہو سکا تو جو بعد کے زمانوں میں ہمیں نظر آیا، کیونکہ ان کا فوکس عمل پہ تھا۔ وہ اس طرح کی بحثوں میں کہ جو بہت زیادہ یعنی فلسفیانہ اور اس طرح کی بحثوں میں وہ الجھا نہیں کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ وہ سوال پوچھنے سے کترایا کرتے تھے۔ جو ضروری بات ہوتی ہے تو وہ ادب سے کسی اور طرح سے پوچھ لیتے، لیکن ایک ہی بات کے بارے میں سوال در سوال، سوال در سوال، یہ اس کا مزاج قطعاً نہیں تھا۔ بلکہ کچھ معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک بھی دیا تھا کہ اس معاملے میں سوال نہیں کرنا۔ تو بہت ساری روایات میں یہ بھی آیا کہ ان معاملات میں جب کسی نے سوال کیا تو آپ نے پھر ناراضگی کا اظہار بھی کیا۔ تو یہ بھی اسی ناراضگی کے اظہار کی ایک مثال ہے کہ لوگوں نے بہت سارے سوالات پوچھنے شروع کیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ بازی نہیں آ رہے
تو پھر آپ غصے کی حالت میں صعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم المنبر، حضرت انس اس کو روایت کر رہے ہیں، تو آپ ممبر پہ بیٹھے، تشریف فرما ہوئے، اور پھر یہ کہا لا تسألونی عن شیء الا بینت لکم، میں تم کسی چیز کے بارے میں نہیں پوچھو گے مگر بتاؤں گا، یعنی اچھا ٹھیک ہے، جو دل کرتا ہے پوچھو، جو علم غلم آپ نے پوچھنا ہے پوچھو۔ تو اب جو سمجھدار لوگ تھے وہ تو سمجھ گئے کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ کوئی رضامندی سے نہیں فرما رہے، بلکہ یہ تنبیہ کا اندازہ اور ناراضگی کا لہجہ ہے۔ تو حضرت انس کہتے ہیں فجعلت انظر یمینا و شمالا، میں نے ارد گرد دیکھا اور ہر آدمی لافن رأسہ فی ثوبہ یبکی، تو لافن رأسہ اگر کریں گے تو یہ یعنی اس میں فاعل کا رأسہ بنے گا مفعول، کہ اس آدمی نے ڈھانپا ہوا تھا اپنے سر کو اپنے کپڑے سے اور وہ رو رہا تھا، یعنی آپ کی یہ کیفیت، ناراضگی کی کیفیت کی وجہ سے وہ رو رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو لیکن یہاں پہ جو سوال پوچھنے والے ہیں، جنہوں نے اپنے والد کے بارے میں سوال پوچھا، تو ان کو وہ سمجھداری انہوں نے بھی کی، انہوں نے بھی پوچھ لیا کہ میرے اوپر جو تان ہے اس کا تو کوئی تصفیہ ہو، تو آپ نے جب فرما دیا تو پھر کون اس کو یعنی رد کرے گا۔ تو ایک آدمی اٹھے، کانا اذا لاحا، جب بھی وہ باہر لوگوں کے سامنے آتا ہے، یدعا الی غیر ابیہ، تو ان کو ان کے والد کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کیا جاتا۔ تو انہوں نے پوچھا یا نبی اللہ من ابی، اے اللہ کے نبی میرا باپ کون ہے؟ سوال تو یہ بھی ایسا ہی تھا، لیکن بہرحال موقع مل گیا انہیں، تو انہوں نے کہا ابو کا حذافہ، ہمارے والد حذافہ ہیں، تو ان کا تو تصفیہ ہو گیا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جرأت حضرت عمر ہی کر سکتے تھے، تو حضرت عمر اٹھے، اور کچھ روایات میں جو اس کے دیگر طرق ہیں اس میں آتا ہے کہ آپ کے سامنے تو زانو ہو کر بیٹھ گئے عاجزی کے ساتھ، اور پھر یہ کہا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا ورسولا، اور یہ کہا نعوذ باللہ من سوء الفتن، ہم پناہ چاہتے ہیں اللہ کی فتنوں کی برائی سے، برے فتنوں سے، فتنوں کی برائی سے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ عاجزی دیکھی تو پھر آپ نے یہ فرمایا، فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما رأیت فی الخیر والشر کالیوم قط، میں نے خیر اور شر کو آج کے دن کے علاوہ کی طرح نہیں دیکھا، انہ صورت لی الجنت والنار، میرے لیے جنت اور دوزخ یہ دونوں سامنے کر دی گئیں، حتی رأیتہما دون الحائط، میں نے ان کو بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی دیوار کے دیکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کے معاملات، دوزخ والے جو معاملات ہیں وہ بھی بتائے گئے، اور جو جنت میں جانے والے معاملات ہیں وہ بھی بتائے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اظہار کیا۔ اب یہ مختصر روایت ہے، تفصیلی روایت پیچھے کہیں پہ گزری بھی ہے، لیکن اس کے کافی سارے طرق ہیں اور لمبی روایت ہے۔ تو قتادہ کہتے ہیں یذکر ھذا الحدیث عند ھذہ الآیہ، کہ یہ حدیث اس آیت کے تناظر میں ذکر کی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، اے ایمان والو ان چیزوں کے بارے میں نہ سوال کرو کہ ان تبدلکم تسؤکم، اگر تمہارے لیے یہ ظاہر کر دی جائے تو تمہیں برا لگے، مطلب ایسا سوال نہ پوچھو کہ اس سوال کے جواب میں تم پر کوئی چیز عائد ہو جائے تو پھر وہ تم کر نہ سکو۔ اس کی ایک مثال وہ بھی حج والی بھی ہے کہ جب ایک آدمی نے پوچھا تھا کہ کیا ہر سال حج فرض ہے، تو آپ نے یہی تنبیہ فرمائی تھی کہ فضول سوال نہ کیا کریں۔ یہی ادب کا تقاضا ہے کہ آپ جو استاد ہے یا جس کے پاس آپ رہنمائی کے لیے گئے ہیں اس کے مزاج کا خیال رکھتے ہوئے آپ سوال کریں، اور پھر سوال در سوال، سوال در سوال کرنے کو ہی بہادری سمجھ لینا، یہ کوئی درست رویہ نہیں۔ اور یہ اگلی روایات بھی اسی کی کچھ یعنی نعوذ باللہ من سوء الفتن، اعوذ باللہ من سوء الفتن، من سوء الفتن، یہ الفاظ ہیں، یا اعوذ باللہ من سوء الفتن، یہ الفاظ ہیں۔ یہ حضرت یعنی مختلف روایات میں یہ مختلف الفاظ آئے ہیں، تو امام بخاری ان الفاظ کو ذکر کر رہے ہیں۔ ہاں جی، اس حوالے سے کوئی بات آپ کے ذہن میں ہو تو فرمائیں۔ چلیں آگے پڑھیں جی۔
ताकि उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का ये फिर आप इस्लाम के गुस्से को ठंडा करने के लिए था कि उनके सामने आज भी आके बैठे, वरना वो कुछ सवाल तो जी नहीं जी पूछ रहे। जी जी, ये उनके गुस्से को ठंडा करने के लिए था। हजरत उमर बहुत ज्यादा मिजाज शनास थे। और हजरत उमर यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसा ताल्लुक था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी इस हालत में वो अकेला नहीं छोड़ते थे। ये जो मुखलिस तरीन लोग होते हैं, ये उनका तरीका होता है कि अगर कोई आपका दोस्त आपका यानी कोई किसी मुशक्कत में है, किसी मुसीबत में है, तो आप साइड पे होकर बैठ जाएं, चलें जी देखते हैं क्या होता है। हजरत उमर का मिजाज ये नहीं था, खुसूसन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। बहुत सारी जगह पे इसका इजहार हुआ, बहुत सारी जगह पे। तो जहां पर बहुत सारे लोगों के पर जलते थे बोलते हुए, वहां पर हजरत उमर आगे बढ़ते थे। और आप वसल्लम के फिर यानी मिजाज को समझते हुए आपको यानी उस हालत से निकालने की कोशिश करते थे। बहुत सारे वाकयात हैं इसके। और हाँ इस जी, बात का क्या मतलब पढ़े है जी। कि जो आप इस्लाम ने फरमाया कि मैंने जो है वो शर और खैरात से ज्यादा नहीं देखा, वाजे असल नहीं में देखा। ये जो जी जी पूरी रिवायत है ना, जो लंबी रिवायत है, तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात पर तंबीह फरमा रहे हैं कि ये सब चीजें वाज़ेह हैं। यानी जन्नत और दोजख, इसके जो आमाल हैं वो मैं बताता हूँ। तो कुछ सवालात ऐसे हुए होंगे ना कि तो जो इन पर भी सवाल खड़े करेंगे, जैसे कि तकदीर के बारे में सवाल आप सल्लम ने उससे रोका, अल्लाह की ज़ात के बारे में सवाल उससे रोका। तो इसी तरह फजूल सवालात कि जो बात समझने के लिए ना हो, बल्कि अपनी इल्मियत झाड़ने के लिए हो, या दूसरे को अंगेज करने के लिए हो, तो ऐसे सवालात से मना करते थे आप सल्लम। अब इसका मतलब ये है कि आप सल्लम ने ये इस तनाजुर में ये फरमाया कि देखो जन्नत और दोजख मुझे दिखाई गई। अब जो चीज़ें मैं तुम्हें बताता हूँ वो बिल्कुल वाजे हैं और तुम्हारी ज़रूरत की हैं, अमली चीज़ें हैं। तो आप उस पर अमल करो, और उस पर सवालात खड़े करके ऐसे ही बाल की खाल उतारना अ, और बनी इसराइल की तरह ना करने के लिए सवाल करना, तो ये कोई अच्छा रवैया नहीं है। हाँ जी जी। जी, अगली बाबू रिवायत पढ़े। कौल बाबू कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल फितनतु मिन क़िबलिल मशरिक़। وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام إلى جنب المنبر فقال الفتنة ها هنا الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان أو قال قرن الشمس. وبه قال जी, حدثنا अगली रिवायत। قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول ألا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. जी, पढ़े पढ़े, وبه आगे भी قال पढ़े। حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أزهر بن سعد عن أبي عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في جملنا قالوا يا رسول الله وفي نجدنا قال اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في جملنا قالوا يا رسول الله وفي نجدنا فأظنه قال في الثالثة هناك زلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. जी, وبه قال अगली حدثنا रिवायत भी पढ़े। وبه قال حدثنا إسحاق بن شاهين الواسطي قال حدثنا خالد عن بيان عن ببرة ببرة عن ببرة بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير قال فرج علينا عبد الله بن عمر فرجونا
فرجونا أن يحدثنا حديثا حسنا. قال فبادرنا إليه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن حدثنا عن القتال في الفتنة والله يقول وقاتلهم حتى لا تكون فتنة. فقال هل تدري ما الفتنة؟ آه، سكل سكلتك ثقلت أمك کا سكلتك ثقلت کا أمك ام کا جی سكلتك أمك إنما كان محمد يقاتل المشركين وكان الدخول في دينهم فتنة وليس كقتالكم على الملك. ہاں جی الفتنہ من قبل المشرق، مشرق مدینہ منورہ کے مشرقی جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے یہ جو روایات ہم پڑھ رہے ہیں اس میں آپ نے فتنوں کے ظہور کی طرف پیشین گوئی فرمائی، اشارہ بھی کیا اور نشانی بھی بتائی، حیث یطلع قرن الشیطان یا قرن الشمس، یعنی جہاں سے سورج کا سینگ نکلتا ہے یا شیطان کا سینگ نکلتا ہے، تو سورج کا سینگ نکلنے کا مطلب مشرق کی طرف، اور کیونکہ جب سورج نکل رہا ہوتا ہے اور جب سورج نصف النہار پہ ہوتا ہے اور جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت یہ یعنی سورج پرست اس وقت عبادت کرتے ہیں اس کی، اور شیطان اس کے درمیان میں کھڑا ہو جاتا ہے اپنے سینگوں کے درمیان لے کے، اور اس وقت پھر یہ تین ان کی عبادت کے اوقات ہوتے ہیں، تو آپ نے اس لیے اس کو قرن الشیطان بھی کہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہاں سے فتنوں کا ظہور ہوگا۔ اب یہ مشرق کی طرف کیا ہے، یہ تیسری روایت میں نجد کے علاقے کے لیے آپ نے دعا نہیں کی، تو یہ علاقہ بھی اسی طرف تھا، تو اس کے لیے اس لیے بھی دعا نہیں کی، اس پر تنبیہ کرتے ہوئے۔ اب اس علاقے کی طرف یہ عراق وغیرہ کے علاقے بھی ہیں سارے، اور ان احادیث سے پھر اپنے اپنے تعصبات کی وجہ سے، اپنے اپنے مسالک کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے مختلف معنی اخذ کیے ہیں۔ مثلا جو ہمارے بریلوی حضرات ہیں وہ اہل حدیث حضرات کے فتنے کو نجدی فتنہ کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احادیث میں آیا ہے یہ عبد الوہاب نجدی کے پیروکار ہیں اور فلاں فلاں، اور جو اہل حدیث حضرات ہیں آپ ان کے وہ کتابیں پڑھیں تو اس میں عراق کوفہ وغیرہ، تو ان علاقوں کو مراد لے کے تو احناف کو، یعنی کیونکہ وہ کوفہ ان کا مرکز تھا، عراق مرکز تھا، تو اس پر یہ چسپاں کرتے ہیں، لیکن یہاں سے کسی ایک مسلک کو مراد لے لینا یہ کوئی درست رویہ نہیں ہے علمی، اپنے مخالف کو نیچا دکھانے کے لیے احادیث ایسے فٹ کرنا۔ تو بہت سارے فتنے یہاں سے، مثلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اور اس طرح کے دیگر بہت ساری چیزیں یہ عراق کی طرف کے علاقوں میں ہوئے ہیں، وہ سبھی یہاں سے مراد ہو سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ قام الی جنب المنبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے ایک طرف کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا الفتنہ تو ہا ہونا، الفتنہ تو ہا ہونا، فتنہ یہاں ہوگا یہاں ہوگا، جہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے، یہاں سورج کا سینگ طلوع ہوتا ہے۔ اگلی روایت بھی یہی ہے۔ جو تیسری روایت ہے اس میں حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اور یہ کہا اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ ہمارے شام کے علاقے میں برکت فرما، فی یمننا ہمارے یمن کے علاقے میں برکت فرما۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وفی نجدنا، نجد کے علاقے میں، تو آپ نے پھر دعا کی اللہم بارک لنا فی شامنا اللہم بارک لنا فی یمننا، اور پھر لوگوں نے کہا کہ وفی نجدنا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرا گمان یہ ہے کہ تیسری مرتبہ آپ نے یہ کہا ہناک الزلازل والفتن، یہاں پر زلزلے آئیں گے اور فتنے طلوع ہوں گے، فبیہا یطلع قرن الشیطان، اور اسی طرف سے شیطان کا سینگ نکلتا ہے۔ شیطان کا سینگ نکلنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ علاقہ ان چیزوں کے اماجگاہ بنے گا۔ یہ جو چوتھی روایت ہے اس میں حضرت عبداللہ بن عمر، سعید بن جبیر سے ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہیں کسی جگہ پہ آئے اور ہم یہ امید رکھ رہے تھے کہ
ان युहद्दिसना हदीसन हसनन, कि वो कोई यानी अच्छी हदीस सुनाएंगे। अच्छी हदीस का मतलब ये है कि फितनों वगैरह के बारे में नहीं होगी, किसी इबादत के बारे में होगी। लेकिन वो कहते हैं कि फबादरना इलैहि रजुलुन, हमसे पहले चला गया उनके पास एक आदमी और उसने ये सवाल कर लिया, या अबा अब्दुर्रहमान हद्दिसना अनिल क़िताल फिल फितना, फितने के जमाने में लड़ाई के बारे में हमें बताएं। तो साथ ये आयत पढ़ी, वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितना, उनसे किताल करो यहाँ तक कि फितना बाकी ना रहे। ये आयत भी पढ़ी। तो मतलब ये था कि वो लड़ाइयों का जमाना था, आपस में जो चपकलशें चल रही थी। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने फिर उसकी इस्लाह की। उन्होंने कहा, हाल तदरी मल फितना, फितना जानते हो क्या होता है? साकिलत का उम्मुक, तेरी माँ तुझको खोए, ये यानी डांटने का जुमला है। तो उन्होंने फिर मिस्ताक बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुशरिकीन से लड़ रहे थे, और कानत दुखूल फी दीनिहिम फितना, मुशरिकीन के दीन में दाखिल हो जाना इसको फितना शुमार किया जाता था। तो जो फितना तुम मुराद ले रहे हो का कितालिकुम अलल मुल्क, बादशाहत पर तुम्हारा एक दूसरे के साथ लड़ना, ये मुराद नहीं है। गोया कि उसकी इस्लाह की यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि फितने की रिवायात को अपनी मन मर्जी के हालात पर चस्पा करने का रवैया, ये भी काबिल मुजम्मत रवैया है। जो चीज जहां पर बयान हुई है उसको वहीं पर चश्मा करना, उससे वही मुराद लेना, यही दुरुस्त रवैया है, और यही दीन का तकाजा भी है। हाँ जी हजरात उलमा कराम, यहाँ से इंशाल्लाह हम 17 नंबर बाब से अगली क्लास में शुरू करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ तक किसी के ज़हन में कोई बात हो तो फरमाएं। सर ये नहीं समझ आया कि उनका दीन में दाखिल होना फितना था। उनके दीन में यानी किसी आदमी का शिरक की तरफ पलट जाना या शिरक से मुतासिर हो जाना, ये फितना था। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ये बयान कर रहे हैं। सही सही। अच्छा जी, चलें ठीक है। यहाँ तक हम ने पढ़ लिया। इंशाल्लाह अगली क्लास में उसका जी 17 नंबर बाब से शुरू करेंगे। जी इंशाल्लाह।